ملک میں امداد سمرو بیٹیوں کا راج ہے. ایک بیٹی وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں اور ایک بیٹی بن رہی ہیں خاتون اول, اور ان بیٹیوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. مریم نواز کے خلاف تو سازشوں کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, اور اب آصفہ بھٹو زرداری, جن کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یا آصف زرداری کے خاندان کی طرف سے فرسٹ لیڈی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, کیونکہ آصف زرداری بن گئے ہیں صدر, اور دلیر ماں کی دلیر بیٹی, دلیر باپ کی دلیر بیٹی اور دلیر بھائی کی دلیر بہن آصفہ بھٹو زرداری ان کے ہمراہ ہوں گی ایوان صدر میں بطور فرسٹ لیڈی. اچھا, اب کیونکہ پاکستان جیسے معاشروں میں, ایون پاکستان اور انڈیا میں, یا ہمارا جو یہ بر صغیر ہے اس میں, جس میں بنگلہ دیش بھی آ جاتا ہے, سری لنکا بھی آ جاتا ہے, دوسرے ملک بھی, اور پھر اڑوس پڑوس میں ہمارے, یہ تصور نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بیٹیاں اس طرح, یعنی کم تصور ہے. میجورٹی اس کے خلاف ہوتی ہے. میجورٹی سے مراد کے مائنڈ سیٹ میجورٹی کا, میجورٹی ووٹ پاکستان میں تو کم از کم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو پڑا. انڈیا میں اندرا گاندھی وزیر اعظم رہیں, مریم نواز اب آپ کے سامنے ہیں, لیکن بہرحال ایک سوچ, ایک اپروچ رہتی ہے کہ لڑکیاں, عورتیں کیا کر سکتی ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ چینج ہو رہی ہے وہ سوچ. جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی تھی تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی جو بیٹیاں ہیں, جو خواتین ہیں, اب وہ ذرا یوں سر اونچا کر کے چل سکیں گی. اگر کوئی دفتر میں کوئی باس, کوئی افسر ان کو دبانے کی کوشش کرے گا, ان کو یہ تانا دینے کی کوشش کرے گا کہ تم عورت ہو, تم کیا کر سکتی ہو, تمہیں تو کام نہیں کرنا آتا, تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرے گی کہ عورت وزیر اعلیٰ ہے. اور مریم نواز نے کہہ دیا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, تو ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن اب یہ دونوں بیٹیاں بہت دلیر ہیں. مریم نواز بہت دلیر, آصفہ بھٹو زرداری بہت دلیر, اور دونوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے باپ کا سہارا بنی. آصفہ بھٹو زرداری, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی فرعونیت کا دور تھا, جب وہ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا, میں جا کر ان کے ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا, میں ان کا علاج نہیں کرنے دوں گا, میں ان کو ہسپتالوں سے واپس بھیجوں گا جیلوں میں, یا میں ان کو ہسپتال منتقل نہیں کرنے دوں گا. یہ وہ فرعونیت کا دور تھا نا. آج خود پڑے ہوئے ہیں, پرسوں دانتوں کے ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کو معائنہ کیا تھا. اب ڈاکٹروں نے جانا شروع کر دیا ہوا ہے اڈیالہ. اب ایک ڈاکٹر کا وزٹ ہوا ہے, اور آپ دیکھیے گا چند ہفتوں میں, کچھ دنوں میں کچھ اور ڈاکٹر بھی وزٹ کریں گے. عمران خان جہاں بھی ہوں گے, اڈیالہ میں ہوں گے یا مچھ جیل یا سکھر جیل, جدھر بھی ان کو رکھا جائے گا وہاں ڈاکٹر اب جائیں گے. ملاقاتیں اب ڈاکٹروں کی ہوں گی, لگتا ہے زیادہ امکان ہے. وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے. اب ان کا حوصلہ ٹوٹنا شروع ہوا ہے, اب ان کی ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی ان کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال وہ خواتین. اچھا, اب جو آصفہ بھٹو کا کردار تھا, آصفہ بھٹو اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی ہیں, دلیر ہیں, تقریر کرتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بینظیر بھٹو بول رہی ہوں. جب آصف زرداری جیل میں تھے, اور پھر جب ان کو نیب کی عدالتوں میں لایا جاتا تھا بختر بند گاڑیوں میں بٹھا کے, تو وہ آصفہ جو ہے وہ باپ کا بازو پکڑتی تھی, تھامتی تھی باپ کو سہارا دے کر, کیونکہ آصف زرداری بہت علیل ہو گئے تھے. بلکہ جس دن ان کو نیب کے اپنا ٹیم نے گرفتار کرنے کے لیے زرداری ہاؤس کا پہنچی تھی نیب کی ٹیم, تو اس دن آپ وہ اپنا ویژولز آپ کو یاد ہوں گے کہ وہ اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب والوں کو بٹھا دیا. آصف زرداری نے کہ جی میں اپنا ساز و سامان اٹھاؤں پھر چلتے ہیں. تو جب باہر نکلے گھر کے دروازے سے, اور جس گاڑی میں وہ بیٹھنے لگے تھے, تو آصفہ, بلاول, ان دونوں نے باپ کو گلے لگایا تھا. اور آصفہ جو ہے وہ ظاہر اس وقت بندہ افسردہ ہوتا ہے, تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہے, لیکن انہیں پریشانی ظاہر اس طرح عیاں نہیں ہونے دی تھی اپنے. بعد میں گھر جا کر ان کی جو فیلنگس ہوں گی وہ انہوں نے ظاہر اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کی ہوں گی, اپنے اہل خانہ کے ساتھ. لیکن اس کے بعد جب آصف زرداری صاحب عدالت آئے, آصفہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر, ان کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر جاتی رہیں. ایک موقع یہ آیا کہ جب آصف زرداری صاحب شدید علیل ہو گئے, نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا تھا, تو اس وقت آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے خود کبھی بھی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اسپتال منتقل کرو, ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ وہ بیمار ہیں ان کو اسپتال منتقل کرو, لیکن عدالت سے رابطہ نہیں کیا تھا. تو جب آصف زرداری کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اچانک ان کو رات کو اسپتال لایا گیا اسلام آباد میں. اور آصفہ جب ملنے گئی تو ان کو لٹرلی دھکے دے کر نکالا گیا وہاں سے.
ملاقات نہیں کرنے دی گئی تھی. یہ وہ آصفہ بھٹو ہے. کل جب ایوان صدر میں حلف برداری ہوئی تو آصفہ بھٹو اسی طرح اپنے باپ کے بازو میں بازو ڈال کر آئیں اور اسی طرح ان کے ساتھ حلف برداری کی تقریب سے رخصت ہوئی. اور پھر بختیار بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ ہی سمجھی جائے اس کو. بختیار بھی تھی تقریب میں اور وہ کیونکہ اپنا بڑی بیٹی ہیں, دوسرے نمبر کی اولاد ہیں. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی عدالتوں میں جو سماعتیں تھیں اس میں ان کے ساتھ رہنے سے جیل سے رہائی, اور اب بھی آصف زرداری یعنی حلف برداری میں بھی آصف زرداری کے ساتھ ساتھ رہی ہیں آصفہ. اور آصفہ فرسٹ لیڈی ہے پاکستان کی. فرسٹ لیڈی عموماً تاثر ایک یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ لیڈی صرف جو خاتون اول وہ صرف ہوتی ہے, وہ بیوی ہوتی ہیں, ہم سفر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا جس کو ڈکلیئر کیا جائے. آصف زرداری صاحب جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھی تو آصف زرداری مرد اول کہلاتے تھے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, بیگم کلثوم نواز صاحبہ خاتون اول تھی. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے تو ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح صاحبہ جو ہیں وہ خاتون اول کا ٹائٹل ان کے پاس. تو یہ ٹائٹل ہوتا ہے. تو ایوان صدر میں یا ریاست کے سربراہ کی جو بیٹی ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں ہر اس میں اپنا پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی, تو وہ اب ان کا کردار شروع ہوا ہے. آصفہ کا کردار شروع ہی اپنا فرسٹ لیڈی کے طور پر ہوا. ویسے انہوں نے الیکشن کیمپین میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے, بہت بڑی بڑی ریلیز کی, اور اب وہ الیکشن بھی لڑیں گی ایم این اے بن کر, وہ ایوان میں بھی آئیں گی. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک ہے نا روبوٹس, زومبیز, یہ جو ٹرولز ہیں, بریگیڈ جو بنایا ہوا ہے اور خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, اب وہ آصفہ بھٹو کی کردار کشی کرنا شروع کر دے گا. یہ اب سازشیں کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گی جس طرح مریم نواز کے خلاف شروع ہو گئی ہیں. اب مریم نواز کا کردار دیکھ لیجئے. لندن میں تھی, ماں بیمار تھی, لیکن جب سزا ہوئی پاکستان میں عدالت کی طرف سے جولائی میں, الیکشن سے پہلے باپ کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان آئی, ماں کو بستر مرگ پر چھوڑا. یہ بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی مریم نواز وزیر اعلیٰ صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی, یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک اسٹرگل بھی ہے. پچھلے دنوں مریم نواز نے ایک بات کی تھی کہ جی مجھے 12 سال یہاں تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی, تو بات غلط نہیں ہے. اگر آصفہ بھٹو, بلاول بھٹو, ان کو پتہ ہے کہ اب آج اقتدار ہے تو کل کیا ہوگا. بینظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم نہیں بنی تھی. انہوں نے ضیاء جیسے جو ہوتا ہے نا خطرناک عامر کو للکارا تھا. انہوں نے جیل کاٹی تھی جب وہ ابھی اپنا بچپنے سے نکل رہی تھی, جب ان کے والد گرفتار کیے گئے تھے. کیا عمر تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی؟ سکھر سینٹرل جیل میں رکھا گیا تھا. پھر یہ کہنا کہ جو موروثیت ہے, موروثیت ہوتی ہے اس طرح, مطلب وارث تو ہیں لیکن کیا وہ صرف بنے بنائے اقتدار پر آ کر بیٹھتے, ایسا نہیں ہے. کیا مریم نواز نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا مریم نواز نے, مطلب وہ جب میں بات کر رہا تھا نا کہ جب وہ, میں اور پیچھے جاتا ہوں, میں نے مریم نواز کو فرسٹ ٹائم دیکھا تھا حیدرآباد میں مگسی پیلس, علامہ بخش مگسی اس وقت مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے. حیدرآباد صدر کا جو علاقہ ہے کنٹونمنٹ کا, وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا محل ہے. وہاں پر جب نواز شریف صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا مشرف کے دور میں کراچی میں آئی جیکنگ کیس, تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ, تہمینہ دولتانہ صاحبہ, وہ شہر شہر جاتی تھیں, ایکٹیویٹیز کرتی تھیں, لوگوں کو متحرک کرتی تھیں, اور باقی مسلم لیگ نون کو سانپ سونگا ہوا تھا. تو وہاں پر میں حیدرآباد میں اس وقت جرنلزم کر رہا تھا, 99 یا ارلی 2000 کی بات ہے یہ, کہ مئی 2000 میں میں لاہور آ گیا تھا 12 مئی 2000 کو. تو میں نے وہاں میری اپنا بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے وہاں علامہ بخش مگسی صاحب نے اپنے اس میں بنگلے میں اپنے گھر میں ایک تقریب رکھی تھی, تو وہاں میں کوریج کے لیے گیا تھا. تو وہاں میں نے پہلی بار مریم نواز صاحبہ کو دیکھا تھا اپنی والدہ کے ساتھ, اور ایون بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو بھی ظاہر ہے پہلی بار ہی جو بالکل آمنے سامنے دیکھا تھا. تو اس کے بعد میں لاہور آ گیا, تو لاہور میں بھی یہاں پر بھی جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے تحریک اٹھائی تھی اس میں مریم نواز ان کے ساتھ تھی, شانہ بشانہ تھی.
پھر جب یہ عمران خان کے دور میں، جب سے پہلے جب ان کو سزا ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو، وہ لندن سے آتی ہیں، جیل کاٹتی ہیں، پھر ضمانت پر رہا ہوتی ہیں تو پھر سڑکوں پر ہوتی ہیں، پھر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ جی مجھے میری باپ کی زندگی سے زیادہ اور کچھ قیمتی نہیں ہے میرے لیے، پھر وہ خاموش کرا دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے، وہ بھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے پیسیوں انہوں نے عدالتی پیشیاں بھگتی، جس طرح آصفہ بھٹو نے بھگتی۔ تو یہ دو بیٹیاں یہ پاکستان کے لیے ایک مثال ہیں کہ ایک بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے پنجاب کی، اور مجھے شک تھا، مجھے ڈاؤٹ تھا کہ مریم نواز شاید اس طرح پرفارم نہ کر پائیں، لیکن جو چند دن کی ان کی حکومت ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پرفارم کریں گی۔ اگر کسی بہو کو چھت سے گرایا جاتا ہے تو مریم نواز اس کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہتی۔ اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو پنجاب کے کسی اسکول میں ٹارچر کر کے مار دیتا ہے تو مریم نواز خود ٹویٹ کرتی ہیں کہ وہ ٹیچر جیل کے پیچھے ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اگر کوئی پتہ چلتا ہے کہ بیمار ایک غریب آدمی کا علاج نہیں ہو رہا، بیمار پڑا ہوا ہے، تو ہدایات دے کے اس کو ہسپتال بھیجتی ہیں، اسکولوں کا وزٹ کرتی ہیں، بازاروں کا وزٹ کر رہی ہیں، ہسپتالوں کا وزٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ 5 سال حساب کتاب تو ہوگا نا، لیکن شروع میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں، پرفارم کر رہی ہیں۔ لیکن ان کے خلاف پھر سازشیں، شیر افضل مروت، اب آج ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو انہوں نے الزام لگایا ہے اس الزام کے اگینسٹ کوئی کارروائی ہو، یعنی ان کو بلایا جائے، کہا جائے کہ یہاں بتاؤ بھائی، ایف آئی اے یا کوئی اور بلائے، کوئی درخواست جائے گی، مجھے لگتا ہے، جو میری انفارمیشن ہے، لگتا کیا ہے کہ ان کو اپنا شیر افضل مروت کو کہا جائے گا کہ ثابت کرو، کہاں ہے ثبوت؟ اتنا بڑا الزام کہ مریم نواز نے مجھے قتل کرنے کے لیے جندال کے ذریعے ساؤتھ افریقہ سے اور پھر دبئی $1,00,000، اور وہ جو ہے قاتل ہیں کرائے کے، جن کو سپاری دی گئی ہے، وہ مجھے مارنے کے لیے پہنچ چکے ہوئے اور مجھے کسی بھی وقت مار سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ مریم نواز کر رہی ہے۔ کوئی مذاق نہیں ہے نا، اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مریم نواز ٹارگٹ ہے اب، کیونکہ مریم نواز کی پرفارمنس جو ہے وہ اس سے مسلم لیگ نون کا، وہ جو پنجاب میں وہ جو آدھی رہ گئی نا مسلم لیگ نون، تو اس سے مسلم لیگ نون کا ریوائول ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مریم نواز کو داغدار کرو، مریم نواز کو۔ اب آصفہ بھٹو زرداری، لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں اپنا پیپلز پارٹی کے سپورٹر کو بھی اور مخالفوں کو بھی بے نظیر نظر آتی ہیں۔ اب ان کا عملی سیاست میں کردار شروع ہو رہا ہے، تو اب ان کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع ہوں گی، آپ دیکھیے گا۔ اب جب آصفہ بھٹو ایم این اے بن کر پارلیمنٹ میں آ کر گونجیں گی بے نظیر کی آواز میں اور بے نظیر کی شکل میں، تو پھر یہی لوگ یہ جو سازشیں کرتے ہیں نا، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کسی، جب سوال اٹھتے تھے بشریٰ بی بی کے متعلق کہ جو ان کا کردار ہے، وہ سازشیں کرتی ہیں بیٹھ کر، وہ کہتی تھی کہ جی غداری کے فتوے جاری کر دو، جب اس وقت ہمارے جیسے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ خاتون کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی خواتین ہیں، ان کا بھی سیاست میں کردار تھا، ان کا بھی سیاست میں کردار ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جس طرح مریم نواز کے خلاف انہوں نے آغاز کر لیا، کیونکہ یہ مریم نواز کو ڈیمیج کریں گے تو نون لیگ ڈیمیج ہوگی، ٹارگٹ یہی ہے کہ ابھرنے مت دو۔ اگر مریم نواز ابھری تو کہا جاتا ہے کہ مریم نواز ہی مسلم لیگ نون میں سے مریم نواز ہی عمران خان کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان جس طرح بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب کی عمر بھی نہیں ہے، اس طرح وہ بات بھی نہیں کر سکتے، مریم نواز اسی طرح للکارتی ہیں، اسی طرح جواب دیتی ہیں۔ تو پھر ایک پراپر پلاننگ کی گئی ہے کہ مریم نواز کو نشانہ بناؤ۔ ایک بیٹی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا اور شیر افضل مروت نے الزام داغ دیا، تو ادھر سے دوسری بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ تھام کر ایک بڑے آفس میں، ظاہر بڑا مطلب خاتون اول ہونا ریاست کا، وہ چھوٹا ٹائٹل تو نہیں ہوتا نا، فرسٹ لیڈی ہونا، تو پھر آگے تو لگیں گی بھائی، آگے لگیں گی۔ اب وہ بجھے گی کیسے؟ وہ نہیں بجھ سکتی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں معاملات کدھر جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں آگے آ رہی ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا، میڈیکل، انجینئرنگ، ہر شعبے میں ٹاپ کرتی ہیں بچیاں لڑکوں سے زیادہ، اور محنتی بھی زیادہ ہوتی ہیں، ذمہ دار بھی زیادہ ہوتی ہیں۔
ہم لڑکوں مردوں سے زیادہ. لڑکا کہہ رہا تھا میں اپنے آپ کو، تو ہیں ہم بھی لڑکے ہی ہیں، تو ذمہ دار ہوتی ہیں. اگر وہ آئے سیاست میں زیادہ سے زیادہ اور ان کو دیکھ کر عام گھروں کی بچیاں بھی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں تو سوچیں کہ اس ملک کی قسمت کیسے بدلتی ہے. ایک دم بدل جائے گی، کیونکہ خواتین ملک کو لیڈ کر رہی ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.